ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور کچھ دیر آپ ساتھیوں سے بات ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسکول میں بھی آواز جا رہی ہے اور آپ طلبہ شعبہ حفظ و ناظرہ کے ہیں. سب کو میری آواز آ رہی، سمجھ بھی آ رہی؟ وہ کونے والے ساتھی آ رہی ہے سمجھ میں آواز؟ نیند میں ہے؟ آواز آ رہی؟ سب ادھر میری طرف دیکھیں گے. ہاں صرف 10 سے 12 منٹ کی بات ہے، زیادہ نہیں. بہت ہی قیمتی اور مبارک دن شروع ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحجہ. کیا کہتے ہیں؟ ذوالحجہ، یعنی حج والا مہینہ. کس والا مہینہ؟ حج والا. چونکہ اس مہینے میں مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے مکہ سے نکل کر منی چلے جاتے ہیں، پھر منی سے عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے مکہ. یہ 5 دن جو لوگ اپنے ملک سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، ان 5 دنوں میں وہ اللہ کے حکم سے مختلف اعمال کرتے ہیں. جب یہ اعمال پورے ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حج مکمل ہو گیا. کیا مکمل ہو گیا؟ حج مکمل ہو گیا. اور جس نے حج مکمل کیا ہو تو اس کو حاجی صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب. آپ میں ہے کوئی حاجی صاحب؟ نہیں ہے؟ لیکن انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور حاجی صاحب بنیں گے. بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں سب حاجی صاحب بنیں گے. لیکن ابھی فی الوقت آپ لوگ طالب علم بن جائیں اور اچھے طالب علم بن جائیں. تو بہت ہی قیمتی دن ہے اس لیے کہ حج شروع ہونے والا ہے. اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کی تیاری مسلمان کر رہے ہیں وہ ہے قربانی کا عمل. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس مہینے کی 10، 11، 12 آج اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ 3 دنوں میں مسلمان اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. ان جانوروں کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں قربانی. کیا کہتے ہیں؟ قربانی. قربانی کا عمل کتنے دن ہوتا ہے؟ نہیں آ رہی میری بات سمجھ میں؟ قربانی کا عمل کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن. اور کون کون سی تاریخ کو؟ 10، 11 اور 12 تاریخ. تو ان 3 دنوں میں جو مسلمان اپنے جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر لے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے قربانی کی ہے. اس نے قربانی کی. یہ باتیں سمجھ گئے دوستوں؟
تو جو 5 دن مکہ مکرمہ میں گزار لے اس کو کہتے ہیں اس نے حج کیا ہے، اور جو 3 دنوں میں کسی بھی دن جانور ذبح کر لے اس کو کہتے ہیں اس نے قربانی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو کوئی حاجی بنے گا، کوئی قربانی کرنے والا بنے گا، بڑے بڑے اعمال ان دنوں میں ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ 10 دن بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ان 10 دنوں کو کہتے ہیں عشرہ ذو الحجہ۔ عشرہ ذو الحجہ، عشرہ کے معنی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں 10 کے۔ عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10۔ بھائی اردو میں ہم کہتے ہیں نا 10، انگلش میں 10 کو کیا کہتے ہیں؟ 10 کہتے ہیں۔ عربی میں 10 کو کیا کہیں گے؟ عشرہ۔ کیا کہیں گے؟ عشرہ۔ یاد رہے گا؟ ٹھیک ہے۔ عشرہ، عشرہ ذو الحجہ، ذی الحج کے مہینے کے 10 دن۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی میں جب بیان ختم کروں گا نا 7-8 منٹ کے بعد، آپ سے یہ باتیں میں پوچھوں گا ایک ایک کر کے۔ یہ محض میں تفریح نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس لیے دماغ کو حاضر رکھیں۔ تو عشرہ ذو الحجہ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 10 دن ہوتے ہیں، اور آج اس کی کون سی تاریخ ہے؟ پہلی تاریخ۔ آج سے اس عشرے کا، ان 10 دنوں کا آغاز ہوا ہے۔ بہت ہی زیادہ اللہ کو محبوب، بہت ہی قیمتی دن ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن بندہ جتنے نیک اعمال کرتا ہے ان میں سے کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اعمال، جتنا کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کوئی نماز ضائع نہ ہو، تلاوت کا ناغہ نہ ہو، ذکر تسبیحات کی کثرت کرنی ہے۔ نفلی روزوں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اپنے جسم کی صفائی یعنی بال ناخنوں کو صاف کرنا ہے، یہ سب ان 10 دنوں کے احکامات ہیں۔ آپ طالب علم ہیں، قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں، ہمیں ان باتوں کا خیال عام لوگوں سے زیادہ کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو اب اگر میں پوچھ لوں کہ بھئی آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے، وہ ہاتھ اٹھائیں، سیدھا ہاتھ پورا اٹھائیں۔ کس کس نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، چاہے جماعت سے پڑھی ہو چاہے اکیلے پڑھی ہو، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ نیچے گل، باقیوں نے نہیں پڑھی۔ کتنی افسوس کی بات۔ طالب علم قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، قرآن یاد کرے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی فائدہ؟ کیا فائدہ ہے؟ آپ قرآن کے حافظ بن جائیں، 30 پارے قرآن آپ کو یاد ہو، تراویح میں آپ فر قرآن سنائیں، لیکن نماز ہی نہیں، تو کیا فائدہ؟ یقین کریں ہم سے وہ پکوڑے بیچنے والا، وہ مونگ پھلی بیچنے والا، وہ گولا گنڈا بیچنے والا ہم سے 1000 گنا اچھا ہے کہ جو حافظ نہیں ہے لیکن وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات، دکھ کی بات۔ اس لیے میری قاری صاحبان سے بھی یہ درخواست ہے کہ کل سے اس کا لازمی اہتمام کروائیں۔ طلباء اس بات کے عادی بنیں، کوشش تو یہ ہو کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ فجر کی نماز ہم گھر میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنی ہے۔ اگر پھر بھی کسی نے نہ پڑھی ہو تو اس کا اہتمام کریں کہ پہلے طلباء یہاں وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کمزوری کا ازالہ کرنا ہے، ہم معلوم کریں گے۔ اگر آپ نماز کے نہیں بن سکے تو پھر دین کے کیا بنیں گے؟ کوئی فائدہ ہے
کہ ہم آپ لوگوں کو ہار پہنائیں جس دن آپ کی دعا ہوگی. مٹھائی بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے نا، رشتہ دار آتے ہیں، آپ کو ہار پہنائیں گے، لفافہ دیں گے. لیکن اگر ہم اسپیکر میں اعلان کر لیں کہ جی یہ حافظ تو بن گئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب آپ ہار پہنا دیں ان کو، کوئی ہار پہنائے گا آپ کو؟ 2 جوتے مارے گا آپ کو. وہ سارے آئے ہوئے ہار واپس چلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں پہنائے گا آپ کو. تو بھئی نماز ضائع نہیں کرنی، نماز ضائع نہیں کرنی. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ قربانی کے جانور آنا شروع ہوئے ہیں. دیکھیں آپ نے قربانی کے جانور دیکھیں کسی نے؟ گلیوں میں آ جاتے ہیں، بلڈنگوں میں آ جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا صحیح ہو کے بیٹھ جائیں. تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی جا کے گائیں دیکھ لوں، فلاں کے بیل آئے ہیں وہ دیکھ لوں، فلاں کے بکرے دمبے آئے ہیں وہ دیکھ لوں. ٹھیک ہے بھائی. اس میں آپ ساتھیوں سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام طلباء سے. ایک تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں نا یہ مکلف نہیں ہے. یہ کچھ کام آپ سے پوچھ کے نہیں کریں گے. پوچھتے ہیں کبھی کہ یار مجھے پیچھے لات مارنی ہے مار دوں؟ پوچھیں گے نہیں. تو بچے کوئی جا کے دم گھما رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، کبھی بھی ان چیزوں کے قریب مت جائیں. احتیاط کے خلاف ہے. کتنے حادثات ہو چکے ہیں اور ہو جاتے ہیں، اموات ہو چکی ہے، بچے مر چکے ہیں اس میں. خیال کریں. وہ جانور ہے، اس نے 1 لات رسید کی، کچھ نہیں پتا کیا ہونا. اس لیے جانور سے فاصلے پر رہیں، احتیاط میں رہیں، نہ اس کی دم چھیڑیں، نہ اس کی رسی چھیڑیں، نہ اس کو پیار کرنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آ گئے؟ احتیاط. بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، آپ کو کہیں گے بہت شریف جانور ہے، بہت شریف ہے، بہت شریف ہے، اللہ والا ہے، آئے نا اس پہ ہاتھ پھیریں. اور اللہ والوں کا غصہ بھی پھر اپنی شان والا ہوتا ہے. تو میں تمام طلباء سے اپنے مدرسے کے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر اس طرح شکایت آئی یا نظر آیا میں وہی پٹائی کروں گا. سمجھ گئے؟ اپنے والدین کے لیے پریشانی پیدا کریں گے، ہمارے لیے کریں گے. کیا ضرورت ہے اس کی دم اور کمر پہ ہاتھ مارنے کی؟ چھوڑ دیں. سمجھ میں آ گئے؟ ایک تو جانور سے احتیاط کریں. نمبر 2، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی اپنا جانور گھما رہا ہوتا ہے نا، گھما لیا بھائی، اس کو چکر لگا کے آ رہے ہیں. ہر آدمی کی مرضی ہے. آپ کا جانور آئے، آپ کے بڑے بھائی رشتہ دار وہ کہے جی ہم جانور گھما رہے ہیں، صحیح. لیکن ایک کیا ہوتا ہے کہ محلے کے، گلی کے، جس کے بھی جانور جا رہے ہیں ہم ایک جلوس بنا کے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہے نا؟ ایک جلوس جا رہا ہوتا ہے. بھئی کہاں سے؟ بھئی دربن بازار کا جانور جا رہا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں. وہ گرو مندر، جمشید روڈ، جہانگیر روڈ، جہاں جا رہا ہے ہم بھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں. جیسے وہ تعزیہ جا رہا ہوتا ہے نا 10 محرم کو، اس طرح. گھنٹوں اس میں ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے. آپ لوگ بہت فارغ ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. سمجھ گئے؟ تیسری بات، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور باہر راستے میں یا باہر گلی میں نہیں کھڑا، بلڈنگ کے اندر کھڑا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا. جیسے یہاں بلڈنگیں ہیں، کسی نے اپنی بیسمنٹ میں پارکنگ میں جانور کھڑے کیے. اب مجھے کوئی کہے کہ یار اندر 2 بہت بڑے بڑے بیل آئے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے اصول کے مطابق میں اندر جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا ہوں؟ معاملہ ہے نا. جیسے اگر میرے گھر کا دروازہ کھلا ہو، آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، اندر آپ کی گائیں بندھی ہوئی ہو، تو ہر محلے والا آ کے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا نا. ہر بلڈنگ کی دیکھیں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک اصول ہوتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے طلبہ چلے گئے، پھر چوکیدار کبھی مار رہا ہے، کبھی بلڈنگ والے ناراض ہو رہے ہیں، کبھی وہ غصہ کر رہے ہیں، کبھی یہ بھاگ رہا ہے، کبھی وہ کتنی بری صورتحال. یہ سب چیزیں اخلاقیات کے خلاف ہے دوستو. ان باتوں کو آج سیکھ لیں.
کل کام آئے گی. ٹھیک ہے، اس کا خیال کریں. ہاں جہاں کھلی اجازت ہو، یا آپ کے دوست رہتے ہیں وہ کہیں گے آئی میں اپنی گائیں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر واپس، ٹھیک ہے بھائی 2 منٹ دیکھ لیں، برکت کی دعا دے دیں، پھر واپس آ جائیں. یہ تو نہیں ہے کہ جس بلڈنگ میں گائیں ہیں مجھے وہاں ضرور جانا ہے، پھر آنا ہے، پھر دوسری بلڈنگ میں ضرور جانا ہے، پھر آنا ہے. یہ شکایت قطعاً نہیں ملنی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کون کون ان باتوں پر عمل کرے گا؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو نمازوں کا اہتمام بنیاد ہے. میں کل سے قاری صاحبان سے آپ کی رپورٹ لوں گا. ٹھیک ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.